اللہ کے دوست، اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے. جب مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی. اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اس کو موقدہ بھی لکھا ہے، ضروری ہے، سنت ہے. لیکن اگر کسی کی کبھی کبھی جماعت رہ جائے تو اس کو گناہ نہیں ملتا. اللہ کے ولی تھے، نماز کے لیے گئے، نماز فجر کا وقت ہے، جماعت ہو چکی تھی. جلدی جلدی سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنے گھر میں آئے، کنڈی لگائی، اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. آج میری سنت قضا ہو گئی، آج میں نماز با جماعت ادا نہیں کر سکا، آج میں مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ گیا، آج سنت پر عمل نہیں ہو سکا. رونے لگے. نماز کا ظہر کا وقت آیا، دروازہ کھولا، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، فوراً واپس آئے، آ کر کنڈی لگائی، پھر رونا شروع کر دیا. ایک دن روتے رہے، 2 دن روتے رہے، کسی سے ملاقات نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہے، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں، سب بند کر دیا. 3 دن روتے رہے. جب تیسرا دن آیا تو 2 مرید انہوں نے سوچا، کہنے لگے آئیں ذرا حضرت کو تھوڑی تسلی دے دیں. حضرت کوئی بات نہیں، سنت رہ گئی ہے، فرض تو ادا ہو گیا ہے نا، کوئی بات نہیں، اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، اتنا کیوں روتے ہیں. دروازے پر دستک دی. آپ نے پوچھا کون؟ حضرت ہم حاضر ہوئے ہیں. دروازہ کھولا، اندر بٹھایا. کہنے لگے حضرت جی بڑا افسوس ہوا. فرمایا کس بات کا؟ آپ کی سنت رہ گئی، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، 3 دن ہو گئے آپ کو اسی غم کے اندر مبتلا ہیں، اسی پریشانی میں ہیں. حضرت بڑا افسوس ہوا. آپ اور اونچا اونچا رونے لگے. پہلے ہلکی آواز سے روتے تھے، جب مریدوں نے حوصلہ دینا چاہا تو بلند آواز سے رونے لگے. کہنے لگے حضرت جی ہم تو آئے تھے چپ کروانے کے لیے، آپ اور رونا شروع کر دیا. ہم تو چپ کروانے آئے تھے، حوصلہ دینے، تسلی دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے، آپ نے اور رونا شروع کر دیا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا فوت ہو جاتا، میرا بیٹا مر جاتا، آج پورا شہر میرے دروازے پر افسوس کرنے کے لیے آ جاتا. فرمایا میرے محبوب کی سنت کی اتنی بھی اہمیت نہیں رہی. فرمایا لوگوں کو میرے مصطفیٰ کی سنت کی قدر نہیں رہی. میری سنت قضا ہو گئی، میری سنت فوت ہو گئی. آج 3 دن ہو گئے، کوئی افسوس کرنے نہیں آیا. آج 3 دن کے بعد افسوس کرنے کے لیے آئے بھی تو 2 بندے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اولیاء ہیں. فرض تو فرض رہے، ان کی سنت رہ جائے، ان کے نفل رہ جائیں تو یہ اتنا روتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ 3 دن تک آنسو خشک نہیں ہونے دیتے. اور سوچئے تو صحیح. اور پھر یہ لوگ جب سنتوں پر پابند ہوتے ہیں، جب نوافل پر پابندی کرتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ، میرا دوست، میرا ولی جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل پڑھتے پڑھتے اتنے پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے نوافل کی کثرت کی وجہ سے اتنی قربت ملتی ہے، میں اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہوں. فرمایا پھر وہ میرا اللہ کا ولی، پھر وہ میرا دوست چلتا ہے تو میری طاقت سے چلتا ہے، پکڑتا ہے تو میری طاقت سے پکڑتا ہے، دیکھتا ہے تو میری طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو میں اللہ کی طاقت سے سنا کرتا ہے. اب سوچئے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، جس کے چلنے والے پاؤں میں طاقت رب کائنات کی آ جائے، جس کے پکڑنے میں طاقت اللہ کی آ جائے، ایسے تو نہیں اولیاء اللہ کی کرامتیں مشہور، ایسے تو نہیں اولیاء اللہ بیٹھے بیٹھے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس مسئلے کو ذرا حل کر لیں، پہلے ذرا سن لیں اور اس کے بعد عقلی دلیل پر آ جائیں اور اینڈ پہ قرآن پاک سے دلیل پر آ جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. حضرت خواجہ شاہی نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، مرید بھی ساتھ ہیں، خادم بھی ساتھ ہیں. قدم اٹھایا، اٹھا کر رکھنے لگے، دوبارہ پیچھے کر لیا. پھر قدم اٹھایا، اٹھا کر رکھنے لگے، پھر پیچھے کر لیا. تیسری بار پھر قدم اٹھایا، اٹھا کر رکھنے لگے، پھر پیچھے کر لیا. خادموں کو فرمایا چلو آج واپس چلتے ہیں.
حجرے میں چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ ایک خادم نے حوصلہ کیا، عرض کی حضرت جی یہ عجیب معاملہ ہوا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، ہم نے جانا تھا، آپ نے قدم اٹھایا زمین پر رکھنے لگے، پھر واپس کر لیا، دوبارہ پھر اٹھایا پھر واپس کر لیا، تیسری بار پھر اٹھایا پھر واپس کر لیا، حضرت قدم رکھا کیوں نہیں، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ فرمایا آج اللہ کا اتنا کرم ہوا، آج اللہ کی اتنی نوازشات ہو رہی تھی، آج نور الہی اتنا برس رہا تھا، آج اللہ کی اتنی طاقت ملی، جب میں قدم اٹھا کر رکھنا چاہتا تھا اللہ کی زمین ختم ہو جاتی تھی۔ فرمایا میں نے پیچھے کر لیا، میں نے دوبارہ پھر قدم رکھنا چاہا، قدم اتنا آگے چلا گیا اللہ کی زمین ختم ہو گئی۔ میں نے آج سوچا آج سفر رہنے دیتے ہیں، جب زمین ہی ختم ہوگی سفر کرنا کہاں پر ہے، آج واپس چلے جاتے ہیں۔ بات پہلی ذہن میں رکھنی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا ولی میرا دوست جب چلتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو طاقت میں رب کائنات کی ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عورت تھی، نیک تھی، پاک باز تھی، آپ کی مرید ہو گئی، آپ سے عقیدت کا رشتہ اس نے مضبوط کر لیا، نسبت آپ سے مضبوط کر لی۔ سفر اس کا زیادہ تھا، آپ بخارا میں تھے، وہ اپنے علاقے میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حالت ایسی آئی کہ ایک ظالم شخص نے اس عورت کو پکڑ لیا، اس عورت کو کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو، وہ پاک باز تھی، نیک سیرت تھی، اللہ نے اس کو بچا کے رکھا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اب اس کے قابو سے نہیں نکل سکتی، وہ اس کو مکان کے اوپر چھت پر لے گیا، محل تھا بہت بڑا، اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ذرا اوپر بالائی حصے سے چکر لگاؤں، اس کے بعد جیسے تو کہے گا ویسے کر لیں گے۔ اب وہ سوچنے لگا، اس نے کہا یہ تو میرے کنٹرول میں ہے، میرے قابو میں ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ عورت جب محل کے اوپر گئی، مینارہ تھا بہت بڑا، مینار کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب مینار کے اوپر چلی گئی، اس نے وہاں پر جا کر کہا، کہنے لگی اے اللہ تو نے مجھے محفوظ رکھا، میں پاک باز ہوں، تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں بری عورت نہیں ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے میں تیری نیک بندی ہوں، اے اللہ آج میری مدد کر دے۔ وہ یہ سوچ کر اس نے یہ جملے کہے، اب مینارے سے چھلانگ لگانے لگی۔ اب مرید تھی حضرت خواجہ شاہ نقشبند کی، خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید تھی، مینارے پر چڑھ گئی، سوچنے لگی عزت تو بچنی نہیں ہے، جب عزت نہیں بچے گی تو زندگی بچا کے کیا کرنی ہے، مینارے سے کود جاتی ہوں، نیچے گروں گی مر جاؤں گی، زندگی رہے نہ رہے عزت تو رہے گی نا، جان جائے سو جائے عزت تو نہ جائے۔ یہ سوچ کر مینارے سے چھلانگ لگانے لگی، چھلانگ لگاتے ہوئے کہنے لگی یا شاہ نقشبند امداد کن، اے میرے مرشد، اے میرے شیخ میری مدد کیجئے، مجھ پر نظر رحمت فرمائیے، میری مدد کیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے منارے سے آنکھیں بند کی، چھلانگ لگا دی۔ اب سوچ رہی تھی ابھی زمین پر گروں گی، گردن ٹوٹے گی، ابھی مغز نکل جائے گا، روح قبض ہو جائے گی، قصہ تمام ہو جائے گا۔ جب زمین پر پہنچی، اچانک اس نے محسوس کیا میں زمین پر نہیں بلکہ کسی نرم ہاتھوں کے اندر موجود ہوں، ہاتھوں کے اندر موجود ہوں۔ آنکھیں کھولی، فوراً دیکھا زمین پر کھڑی ہے اور ساتھ ہی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست مرشد کریم خواجہ شاہ نقشبند کھڑے۔ حیران رہ گئی، دیکھا فارسی میں کہنے لگی از کجا آمدم، حضرت آپ کہاں سے آ گئے؟ از کجا آمدم، حضرت آپ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا تو از مینارہ آمدی، من از بخارا آمدم، فرمایا تو مینارے سے آئی، ہم بخارے سے آ گئے۔ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو طاقت دیتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات برستے ہیں، یہ چاہیں تو ایک لمحے میں اللہ کی زمین کو پار کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔